الرحمن الرحیم در بیان فضیلت ذکر باش دائم ہے بسر در یادہا گر خبرداری زیاد دادہا زندہ دار الذکر صبح و شام را در تغافل مگزران ایام را یاد حق آمد غذائی روح را مرہم آمد این دل مجروح را مرہم آمد این دل مجروح را مرہم آمد این دل مجروح را یاد حق گر مون سے جانت بود کے ہوائے کام ایوانت بود گر زمانے غافل از رحمان شوی اندر آدم ہمدم شیطان شوی مومنا ذکر خدا بسیار ہوئی تا بیا بھی درد و عالم آبروئی ذکر را افلاس می باید نخست ذکر بے اخلاص کے باشد درست ذکر پر سے وجہ باشد بے خلاف تا ندانی ای سخن را از گذاف عامرا نبوت وجو ذکر زبان ذکر خاصا باشد از دل بے گمان ذکر خاص الخاص ذکر سر قوت ہر کی ذاکر نے سو خاص قوت. اچھا در بیان فضیلت ذکر کی فضیلت کے بیان میں یہ بحث آگے ہے کہ ذکر کے کیا کیا فضائل ہیں، ذکر کے کیا کیا منافع ہیں، کیا فائدے ہیں ذکر میں. تو پہلے تو فرماتے ہیں باش دائم اے پسر در یاد حق، باش دائم ہمیشہ رہو، باش رہو دائم ہمیشہ، اے پسر ہاں اے بیٹے در یاد حق، حق مانے باری تعالیٰ، باری تعالیٰ کی یاد، یعنی باری تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہو. گر خبرداری ز عدل و داد حق، اگر تو علم رکھتا ہے، خبرداری خبر رکھتا ہے یعنی اگر تو علم رکھتا ہے ز عدل و داد حق، ہاں باری تعالیٰ کے انصاف اور عدل کا، ہاں باری تعالیٰ کے انصاف، عدل بمعنی عدل، داد بمعنی عدل، دونوں کا معنی انصاف آتا ہے لیکن وزن شعری کے لیے دونوں کو ملا دیا. اگر باری تعالیٰ کے عدل و انصاف کی خبر تو رکھتا ہے تو بس باری تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو. یہ دیکھو باری تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع، ہاں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو تم کو اجر دے گا، لہذا ہمیشہ مشغول رہو. زندہ دار ذکر صبح و شام را، زندہ رکھ ذکر سے صبح و شام، اپنی صبح کو بھی ذکر سے زندہ رکھ، اپنے شام کو بھی باری تعالیٰ کی یاد سے زندہ رکھ. در تغافل مگزراں ایام را، در تغافل مگزراں ایام را، ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ تغافل میں، غفلت میں مت گزارو ایام را، ان دنوں کو جو تیری عمر کے دن ہے نا، زندگی کے دن، ان کو تغافل میں مت گزارو. یاد حق آمد غذائی روح را، باری تعالیٰ کی یاد یعنی باری تعالیٰ کا ذکر، آمد غذا، آیا ہے غذا کس کا؟ این روح را، یہ جو میرے اندر روح ہے اس کی غذا کیا چیز ہے؟ باری تعالیٰ کا ذکر، باری تعالیٰ کی یاد. مرہم آمد این دل مجروح را، اور مرہم آیا ہوا ہے این دل مجروح را، اس زخمی دل کے لیے. مجروح مانے زخم، تو زخم کے لیے مرہم چاہیے نا بھائی. مرہم جانتے ہو، اوینٹمنٹ کیا کہتے ہیں؟ اوینٹمنٹ ڈاکٹری دوا ہے نا، سمجھ آئیے. تو یہ مرہم جو ہے
زخم کے لیے، دل کے زخم کے لیے مرہم کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد. یہ کرو تو بس سمجھو مرہم لگ رہا ہے دل کے اوپر. زخم کیا؟ یاد حق گر منہ سے جانت بود. یاد حق، باری تعالیٰ کی یاد اگر منہ سے جانت بود، انس اور لطف دینے والا ہو تیری جان کے لیے. جانت تیری جان کے لیے. دیکھو ذکر کرو گے تو انس پیدا ہوگا باری تعالیٰ کے ساتھ. ایک لگاؤ پیدا ہوگا باری تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ ذکر باری تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ مونس نہ ہوا، انس دینے والا ہو گیا نا، محبت دینے والا. یاد حق گر مونس سے جانت بود. یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ اگر مونس بنے تیری جان کے لیے، یعنی انس دینے والا بنے، محبت دینے والا بنے، لطف اور مزہ دینے والا بنے تیری جان کے لیے، کہ ہوائے کا ہو ایوانت بود. تو کہاں ہوگا، کہاں ہوگی پھر خواہش کا ایک چھوٹے محل کی، ایوانت اور بڑے ایوان کے بڑے ایک حویلی کی. تو تمہیں پھر خواہش چھوٹے محل کی بھی نہ رہے گی اور بڑے محل کی بھی. نت یہ جو تا ہے یہ ضمیری خطاب ہے. کاخ مانی محل لیکن چھوٹا، ایوان مانی محل لیکن بڑا. ایوان صدر کہتے ہیں نا، وہ ہمارا چور بیٹھا ہوا ادھر، سمجھے نا، بہت بڑا محل ہے. پاکستان میں اتنا بڑا محل کوئی نہیں. ہاں تو اتنے بڑے محل میں لوگوں نے چور کو بٹھا دیا. سمجھ آئی نا؟ عجیب لوگ ہیں یار. یہ گر زمانے غافل از رحمان شبی. گر زمانے اگر کچھ وقت کے لیے غافل از رحمان شبی، غافل ہو گیا تو رحمان سے، باری تعالیٰ کے ذکر سے اگر تھوڑی دیر کے لیے تو غافل ہو گیا تو اندران دم ہمدم شیطان شیطان. تو اندران دم اس وقت میں، جس وقت تیری غفلت کا وقت ہے باری تعالیٰ سے، اس وقت میں ہمدم شیطان شوی، ہمدم ہو گیا تو شیطان کا. ہمدم ہاں یعنی ہم وقت. ہم وقت کیا مطلب؟ یعنی ہم مجلس. اس وقت تو کیا ہو گیا؟ ہم مجلس بن گیا کس کا؟ شیطان کا. باری تعالیٰ سے غفلت میں تمہارے جتنے اوقات گزرے ہیں بس سمجھو وہ کس میں گزرے ہیں؟ وہ شیطان کی معیت میں اور اس کی دوستی میں گزرے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اللہ کی پناہ. مومنہ ذکر خدا بسیار گوئے. اے مومن، مومنہ یعنی ندا والی ہے نا. اے مومن ذکر خدا بسیار گوئے. اللہ کا ذکر، خدا کا ذکر زیادہ بولو. بسیار گوئی زیادہ بولو. تاب یابی درد عالم آب روئی، تاکہ پالے تو. تاب یابی تاکہ پالے تو درد عالم، دونوں جہانوں میں آبروئی عزت. آبرو پالو یعنی عزت پالو. دنیا میں بھی لوگ عزت کریں گے یار. دیکھو یہ فقیر لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ قدر کرتے ہیں ان کی. حالانکہ دنیا دا یہ لوگ تو فقیر ہوتے ہیں، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ کوئی دنیا دیتے ہیں وہ؟ لیکن وہ فقیر لوگ جو اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں دنیا میں بھی لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. اللہ کرواتا ہے نا. یہ دل تو اللہ کے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل وجہ کے 2 قدرت کی انگلیوں کے اندر ہے. تو اللہ پھیر دیتا ہے کہ اس فقیر کو جھکو، جھک جاتے. وہ بھی کہتے ہیں نہیں جھکو، شرک ہے. یہ کہتا نہیں یار میں تو جھکوں گا. وہ تو اللہ جھکاتا ہے.
سمجھائیے. تو تابیابی درد و عالم آبروئی، تاکہ پالے تو دونوں جہانوں میں آبروئی عزت. ذکر را اخلاص می باید نخست، لیکن ایسا نہ ہو کہ تو زبان سے تو ذکر کرتا رہے اور دل میں شنکی خالو نہ. سمجھائی؟ وہ ایک مقولہ ہے پٹھانوں کا. پٹھان بابوں نے کہا ہے کہ طالب خوری و ملاشی. چپ کتاب پروتے ہو یادویش ان کی خالنا. کہتے اے طالبہ، اے طالب علم، خاک مولوی بن جائے گا، خاک تو. کہ دیکھتے تو کتاب کو ہو تو تصور تیرے اپنے معشوق کے پاس ہے. اس کے چہرے کے خالوں کو یاد کرتے ہو، سرخ لبوں کو یاد کرتے ہو، تو کیا خاک مولوی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ دل زبان پر تو ذکر ہے لیکن دل شنکی خالو نہ. کہتے ایسا نہیں، یہ سے کام نہیں بنے گا. اس سے کام نہیں بنے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سے کہتے ہیں ذکر را اخلاص می باید نخست. ذکر کے لیے اخلاص چاہیے. می باید اخلاص چاہیے، نخست پہلے، کہ پہلے دل میں اخلاص ہو تو اس کے بعد پھر زبان پر ذکر آئے، پھر مزہ آئے گا. ذکر بے اخلاص کے باشد درست. جو ذکر اخلاص کے بغیر ہو وہ کب ہوتا ہے ٹھیک، کب ہوتا ہے وہ درست، یعنی کب ہوتا ہے وہ صحیح. یعنی وہ صحیح نہیں ہوتا کہ تم زبان سے تو ذکر کرو، دل میں کچھ اور سوچو. ذکر برسے وجہ باشد بے خلاف، تو ندانی این سخنرا از گزاف. ذکر برسے وجہ باشد، کہتے ذکر 3 طریقوں سے ہوتا ہے. 3 طریقوں سے بے خلاف، یقینی طور، بے شک. ذکر 3 طریقوں سے ہوتا ہے، بے شک، بے خلاف. تو ندانی این سخنرا از گزاف، تو نہ سمجھے این سخنرا اس بات کو، از گزاف ٹوکے ٹکالے سے. سنائیے، ہاں میری اس بات کو گپ شپ نہ جانو. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ذکر کی 3 قسمیں، یہ گزاف نہیں ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، درست بات ہے. سنائیے، عام را نبوت بجز ذکر زبان. ایک عام لوگ ہوتے ہیں تو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے بجز ذکر زبان، سوائے زبانی ذکر کے. عام آدمیوں کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ زبانی ذکر ہوتا ہے بس. وہ بیچارہ کیا جانتا ہے کہ اس کو دل میں اتارنا چاہیے کہ نہیں اتارنا چاہیے. تو عام آدمیوں کا ذکر کیا ہے؟ زبانی ذکر ہے بس. الا اللہ الا اللہ الا اللہ رٹ لگائے. ہاں، ذکر خاصاں باشد از دل بے گمان. اور خاص لوگوں کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ذکر خاصاں، خاص لوگوں کا جو ذکر ہے باشد وہ ہوتا ہے از دل، دل سے ہوتا ہے، بے گمان، بے شک. سمجھائیے، تو دیکھو خاص لوگوں کا دل جاری ہوتا ہے، ان کا دل پھڑکتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے. عام لوگوں کا تو الا اللہ. خاص لوگ جو ہیں وہ اگر زبان نہ بھی ہلائیں تو ان کا دل ذاکر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ذکر خاص الخاص ذکر سر بود. اور یہ تو خاص لوگ ہوئے نا. اب اس خاص سے بھی خاص الخاص لوگ تو ہیں.
جو خاص لوگوں سے اوپر کا مرتبہ ہے جیسے انبیاء کرام ہیں تو ان کا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں ذکر خاص الخاص، خاص الخاص لوگوں کا ذکر ذکر سر بود، ان کا ذکر سری ہوتا ہے، وہ چیخیں نہیں مارتے، دل بھی ذاکر ہے زبان بھی ذاکر ہے، وہ ذکر کرتا ہے تو یہ بھی کر رہا ہے لیکن چیخیں نہیں مارتے، دونوں پڑکتے ہیں، دونوں میں موافقت ہے نا، دل زبان کے ساتھ کنیکٹ ہے، سمجھ آئیے، دل کا کنیکشن زبان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو یہ بھی بولتی ہے، یہ پھر خاموش نہیں رہ سکتی، لیکن اتنا ہے کہ چیخیں نہیں، ہر کے ذاکر نیست وہ خاسر بود، جو بندہ ذاکر نہیں ہے وہ خسارے والا ہے، خاسر بود وہ خسارے میں ہے، تاوان میں ہے، زیان میں ہے، نقصان میں ہے، وہ فائدے میں نہیں، خسران میں ہے۔